گھریلو اخراجات کا کچھ بوجھ اٹھا سکیں۔ اماں سلیقہ مند تھیں تو ان کے بڑھاپے کے سبب گھر کی گاڑی چل رہی تھی۔ نائلہ دن رات حالات کے بھنور میں چکراتی پھرتی تھی، کبھی ابا جی کی دوائیاں، کبھی بہن بھائیوں کی کتابوں کاپیوں کے چکر سے مصروف رکھتا تھا، اور پھر اماں کی سلائی کا کام بھی کرتی تھی تو اکثر نائلہ کو باورچی خانے کے کام بھی نپٹانے پڑتے تھے۔ دونوں چھوٹی بہنوں کو اماں نے کاچ بٹن اور ترپائی کے کام میں لگا دیا تھا۔ دن رات مشینی زندگی گزارتے گزارتے نائلہ بھی ایک مشین میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ آسیہ اس کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتی تھی اور اسے جینے اور زندہ رہنے کا ڈھنگ سکھانا چاہتی تھی، لیکن جب کبھی آسیہ کے اصرار پر وہ اپنے لیے کوئی اچھا جوڑا یا میک اپ کا سامان یا کوئی اور چیز خرید لاتی تو گھر کے ماحول میں پیدا ہونے والے تناؤ کو فوراً بھاگ جاتی، کیونکہ اپنی چیزیں خریدنے کے لیے اسے کسی دوسرے کی ضرورت کو ڈالنا ہوتا تھا۔ پھر بھی زندگی کی گاڑی چل ہی جا رہی تھی۔ شروع میں اس کے کافی اچھے رشتے آئے، لیکن ابا بھی ذرا خود غرض ہو گئے تھے اور ماں بھی اچھے بھلے رشتوں میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ کسی کا خاندان اچھا نہیں تو کوئی لڑکا اچھا نہیں، کسی کے گھر میں افراد خانہ بہت زیادہ ہے۔ پہل تو نائلہ یہی سوچتی رہی کہ ماں باپ بھلا اپنی بیٹی کا برا کب چاہیں گے، لیکن پھر دھیرے دھیرے اسے بھی احساس ہوتا چلا گیا کہ ابا اماں اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ کماؤ بوجھ بیٹی اگر گھر سے چلے گی تو پھر اس گھر کا کیا ہوگا۔ پھر نائلہ کی راہ میں بہت اچھے لوگ آئے جو اس بات کا احساس دلاتے رہے کہ اگر عمر گزر گئی تو کیا ہوگا۔ کئی لڑکوں نے اس کی جانب ہاتھ بھی بڑھایا، لیکن اس نے ان کی ہمت افزائی نہ کی۔ شاید کبھی کسی کی محبت اس کے دل میں جا گری ہی نہیں۔ محبت کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی کہاں تھا، دن رات کام۔ وہ تو گھن چکر بنے اپنے گھریلو مسائل میں اس طرح گری ہوئی تھی کہ اپنے بارے میں سوچنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ فرق نام اس کمپنی میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہو کر آیا تو نائلہ کو پرسنل سیکرٹری بننے کا موقع ملا۔ پہلے آسیہ اور نائلہ ہر دم ساتھ ساتھ رہتی تھی کیونکہ دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھیں، مگر اب دونوں کی ملاقات کھانے کے وقت میں ہی ہوتی تھی۔ اب بھی دونوں ایک ساتھ ہی کھانا کھاتی تھیں۔ فرق نام کی عمر 36 سال کی ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے کم نظر آتا تھا۔ خوش شکل، خوش لباس اور ملکوتی مسکراہٹ کا مالک تھا، جو اس کی شخصیت کا احاطہ تھا۔ اس کی شخصیت ہر ایک کو متاثر کرتی تھی۔ دفتر کے تقریباً سبھی لوگ اس سے خوش تھے کیونکہ وہ ہر ایک سے خوش اخلاق سے پیش آتا تھا۔ بے وجہ بے مطلب بولنا یا غصہ کرنا اس کی عادت نہ تھی۔ نائلہ بھی سنجیدہ، متین، کم قوی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کا مدھم لہجہ، ہلکی سی مسکراہٹ